اور اب ذکر کریں گے مصر کا۔ مصر میں سورج نکلتے ہی تاریخی انقلاب لانے کے خواہش مند عوام تحریر اسکوائر پر جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ مصری فوج نے مظاہرین کو احتجاج ختم کر کے معمول کی زندگی کی جانب لوٹنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مصر کے فوجی ترجمان نے سرکاری ٹی وی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ مصری عوام نے احتجاج کر کے اپنے مطالبات کا اعلان کر دیا، جسے دنیا بھر نے سن لیا اور اب وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں۔ صدر حسنی مبارک کے خلاف آج نویں روز بھی تحریر چوک پر لاکھوں افراد دھرنا دیے بیٹھے ہیں۔ اس موقع پر اسکوائر کے اندر اور آس پاس کے علاقے میں فوج بدستور تعینات ہے۔ گزشتہ روز حسنی مبارک کی تقریر اور ان کے ستمبر تک صدارت نہ چھوڑنے کے اعلان نے لوگوں کو مشتعل کر دیا تھا، جو حسنی مبارک کو فوری طور پر صدارت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ مصری عوام 30 سالہ صدارت کا خاتمہ اور فوری تبدیلی چاہتے ہیں۔ حسنی مبارک کی تقریر سے ایک ہفتے سے سڑکوں پر سراپا احتجاج عوام کو مایوسی ہوئی۔ اپوزیشن رہنما محمد البرادعی نے کہا ہے کہ صدر مبارک ماضی کی طرح ایک بار پھر عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر اوباما نے صدر مبارک کو مشورہ دیا کہ اقتدار کی منتقلی کا عمل اب شروع ہو جانا چاہیے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر نے کہا کہ اگر مصری صدر آئندہ الیکشن سے دور نہ رہے تو اخوان المسلمون اقتدار میں آ جائے گی۔ بات ہو رہی ہے مصر میں آتے انقلاب کی۔ تیونس میں تو ایک نوجوان کے خود کو آگ لگانے پر انقلاب آیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ مصر میں کس بات پر انقلاب آ رہا ہے؟ مصر میں عوام کو اکٹھا کرنے والا کوئی سیاسی لیڈر نہیں بلکہ خود عوام ہے، اور یہ سارا انقلاب انٹرنیٹ کے ذریعے برپا ہوا۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں۔ فأكلف الحكومة الجديدة۔ حسنی مبارک نے 1981 سے مصر کا اقتدار سنبھال رکھا ہے۔ انہوں نے کرسی سنبھالتے ہی مصر میں آزادی اظہار اور جلسے جلوسوں پر پابندی لگا دی۔ اب تک ملک میں مستقل ایمرجنسی لا نافذ ہے اور 18,000 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ پولیس کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بغیر الزام کے بھی کسی بھی شخص کو گرفتار کر سکتی ہے۔ 5 سے زیادہ لوگ حکومتی اجازت کے بغیر ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ملک بھر کے اخبارات کو وزارت اطلاعات مانیٹر کرتی ہے اور یوں حسنی مبارک کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھ سکتی۔ پھر یہ لاکھوں لوگ کس طرح باہر آئے؟ اتنی سختی میں یہ انقلاب کیسے آیا؟ انٹرنیٹ کے ذریعے۔ جی ہاں، مصر میں اتنی سختیاں عائد کرنے والے حسنی مبارک اپنے حساب سے ایک غلطی کر بیٹھے۔ انہوں نے مصر میں انٹرنیٹ پر پابندی نہیں لگائی۔ مصر میں ہر 9 میں سے ایک شخص کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، اور وہاں فیس بک سب سے زیادہ استعمال ہونے والی تیسری بڑی ویب سائٹ ہے۔ اسی ویب سائٹ پر ایک جیسے خیالات رکھنے والے افراد کو اپنا گروپ بنانے کی اجازت ہے۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یہی بات حسنی مبارک کے خلاف اٹھنے والے انقلاب کا سبب بنی۔ فیس بک پر ایک شخص نے حسنی مبارک کے خلاف نفرت کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ہم خیال بڑھتے گئے۔ فیس بک پر ہی انہوں نے تیونس کی مثال پر بحث کی اور فیصلہ کر لیا، گھروں سے باہر نکلنے کا فیصلہ۔ صدارتی محل میں مزے اڑاتے حسنی مبارک کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ان کی ناک کے نیچے طوفان اٹھ رہا ہے، عوام کا طوفان، جسے اب حقیقی انقلاب بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ سب فیس بک، انٹرنیٹ پر ہوا۔ مصری کسی لیڈر کی پکار پر باہر نہیں نکلے، نہ ہی کوئی انہیں ورگلا رہا ہے۔ وہ سب خود ایک دوسرے سے بات کر کے باہر نکلے، اور کل عوام نے 40 لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے حسنی مبارک کے قدم لڑکھڑا دیے۔ اسے انٹرنیٹ کے ذریعے برپا ہونے والا پہلا انقلاب بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ فیس بک سے انقلاب کا آغاز ہوا تو مصری حکومت نے انٹرنیٹ سروس پر ہی پابندی عائد کر دی، لیکن عوامی احتجاج کو پابند نہ کر سکی۔ اور اب تازہ ترین خبر یہ ہے کہ قاہرہ میں انٹرنیٹ سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ مصر کے عوام نے صدر حسنی مبارک سے اپنے غصے کا اظہار اور ان کے اقتدار نہ چھوڑنے پر کس طرح سے احتجاج کیا ہے، آئیے آپ کو کچھ تصویری جھلکیاں دکھاتے ہیں۔